درود و سلام کی میٹھی خوشبو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں غلامان مصطفیٰ آباد ہیں، درود و سلام کی مہک سے جہاں کو بہکا رہے ہیں۔ محفلوں میں درود و سلام تو مساجد میں درود و سلام، خانقاہیں بھی نغمے درود سے گونج رہی ہے، تو اہل ایمان کے در و مکان بھی صدا سے صدا بہار بنے ہوئے ہیں۔ اہل عشق و محبت اس دل نواز آواز سے اپنے قلب و نظر اور مشام جاں کو معطر کرتے ہیں۔ درود و سلام کی خوشبو پھیلتے ہی نہ صرف حواس کو مسرور کرتی ہے بلکہ روح کو بھی پروان چڑھاتی ہے۔ مومن لوگ اس کی مٹھاس میں لپٹے ہوئے ہیں، اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجتے اور اپنی زندگی کو اس کی خوشبو سے مہکاتے ہیں۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ جس نے بے شمار زندگیوں کو بدل دیا۔ قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے فضائل و فوائد بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اس کے حیرت انگیز فوائد جانیں گے۔ یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم درود شریف پڑھنے کی برکت سے جو فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے، اور یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا یہ چھوٹا سا عمل کس طرح ہماری زندگیوں کو ان طریقوں سے بدل سکتا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس تناظر میں اگر کہا جائے کہ درود برکتوں اور خوشحالی کے دروازے کھولنے کی وہ چابی ہے جسے بندشیں ٹوٹ جاتی ہے، تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس مبارک عمل میں زندگی کے مسائل کو حل کرنے سے لے کر خوشحال ہونے تک، خوشحالی تک، اور پریشانیوں کو دور کر کے زندگی میں اپنا سکون، سکھ چین پیدا کرنے تک اس میں بڑی حیرت انگیز طاقتیں مخفی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا، اور مومنوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف رحیم فرمایا، اور اپنی محبوبیت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا، اور قیامت کے دن ایسا حق شفاعت دینے کا اعلان فرمایا کہ جس پر سب اولین و آخرین رش کریں گے۔ اس تعلق سے خالق ارض و سما نے سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں بڑی پیاری اور دلگزار بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بے شمار ہیں، لیکن کسی حکم کے بارے میں حکم دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر میں بھی عمل کرتا ہوں، تم بھی اس پر عمل کرو، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے بڑے منفرد انداز میں فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی میرے حبیب پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ تو اب ذرا درود شریف کی اس فضیلت پر ذرا غور تو کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ورد کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور اسی کا حکم وہ اپنے ایمان والے بندوں کو دے رہا ہے، بلا شبہ یہ وہ فضیلت ہے کہ اس کے مد مقابل اور کوئی فضیلت نہیں، جبکہ فضائل درود و سلام پر احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگرچہ درود و سلام بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصل مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ بھلا ہم جیسا کوئی آپ کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے؟ ہماری دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں۔ بھلا بادشاہوں کو فقیروں اور مسکینوں کے تحائف و ہدیوں کی کیا ضرورت؟ بلکہ یہ تو خود ہمارے حق میں فائدہ مند ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجتے ہیں تو اس کی برکت سے ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اور ہم جو تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، بلکہ یہ ہماری خود کی ضرورت ہے اور اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ کے عظیم الشان احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیازمندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاسگزاری کا نذرانہ پیش کریں۔ تو اسی مقصد کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا۔ انسانوں پر اور خاص کر ان بندوں پر جن کو کسی نبی کی ہدایت و تعلیم سے ایمان نصیب ہوا،
اس پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان اس نبی اور رسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو ایمان کی دولت ملی ہو، اور ظاہر ہے کہ امت محمدی کو ایمان کی دولت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ اس لیے یہ امت اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ممنون احسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک اور پروردگار ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خوب عبادت اور حمد و تسبیح کی جائے، اسی طرح اس کے پیغمبروں کا حق ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مزید رحمت و رافت اور رفع درجات کی دعا کی جائے۔ تو درود و سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ہدیہ، وفاداری و تابعداری کا نذرانہ اور ممنونیت و تشکر کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری دعاؤں کی کیا احتیاج، بھلا بادشاہوں کو بھی کبھی فقیروں اور مسکینوں کے ہدیوں اور تحفوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں نا۔ سو درود و سلام کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ہی نفع کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، ثواب آخرت، اس کے رسول پاک کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم و انعام ہے کہ وہ ہمارے درود و سلام کا یہ ہدیہ اپنے پیارے رسول پاک تک فرشتوں کے ذریعے پہنچواتا ہے، اور بہت سو کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں براہ راست بھی سنوا دیتا ہے۔ نیز اللہ پاک ہمارے اس درود و سلام کے حساب میں بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے الطاف و عنایات اور تکریم و تشریف میں اضافہ فرماتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ درود شریف کا خود ہم ہی کو پہنچتا ہے، وہ ایسے کہ ہمارا ایمانی رابطہ مستحکم ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کے مخلصانہ درود کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم 10 رحمتوں کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے، اور دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے مجرب ترین عمل ہے۔ درود شریف فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اس مبارک اور پرتاثیر عمل کی برکات ہماری زندگیوں کو پوری طرح بدل سکتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اس پیاری حدیث کی روشنی میں ان برکتوں کا تصور کیجئے جو آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، اور ایک کے بدلے اللہ پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور خوشحالی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب حاصل ہوتا ہے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، اور دنیا میں مشکل وقت میں تمانیت قلب نصیب ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک بہت مبارک عمل ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں ناقابل تصور انعامات، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ درود شریف کو اپنے روزانہ کا ساتھی بنائیں، اس کی خوب ذوق و شوق سے کثرت کریں، ورنہ کم از کم صبح و شام 10 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح زندگیاں بدلتا ہے اور مشکلات کو آسان کرتا ہے اور اپنی لامحدود رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ درود شریف نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ اللہ پاک ہمیں درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔